عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا 10واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے شبنم۔ اس نظم کو روش صدیقی نے لکھا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اس کے اندر 3 بند ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ شبنم، آپ جانتے ہوں گے کہ شبنم اوس کو کہتے ہیں، اور جب پیڑ پودوں پر صبح صبح چھوٹی چھوٹی بوندیں پانی کی پڑی ہوتی ہیں اور بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں وہ بوندیں، اسی کو ہم شبنم کہتے ہیں۔ کیا یہ تارے ہیں زمین پہ جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر جان بوجھ کر انجان بنتا ہے اور پوچھتا ہے جان کر اس شبنم کو دیکھ کر، کیا یہ تارے ہیں جو زمین پہ اتر؟ آسمان سے ایسا تو نہیں کہ یہ تارے اتر گئے ہوں پھول پتیوں پہ؟ کیا یہ موتی ہیں؟ کہیں چاند نے تو یہ موتی نہیں برسائے؟ کیا وہ ہیرے ہیں؟ تو شاعر کبھی تارے کہتا ہے، کبھی موتی کہتا ہے، کبھی ہیرے کہتا ہے، جو صحرا میں پڑے پائے ہیں، صحرا جنگل کے اندر پڑے پائے ہیں۔ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، میری بات بہت دور نہ چلی جائے کہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آنسو تو نہیں بھول، رات جب جا رہی تھی آخری پہر صبح کے وقت میں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک گیا ہو، یہ اسی کے آنسو تو نہیں ہیں؟ شاعر اس نظم میں کہتا ہے کہ شبنم، شاعر کو کبھی شبنم کو تارے، کبھی موتی، کبھی ہیرے، گوہر قرار دے کر شبنم کی مختلف خصوصیات کو واضح کیا ہے اس بند میں۔ آئیے ہم دوسرا بند دیکھتے ہیں کہ شاعر دوسرے بند میں کیا مخاطب ہے۔ یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین نے اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر، اپنے گھر پھینکتی جاتی ہیں ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر۔ ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، اس کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اکثر یہ کہانی سنی ہے، یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین اکثر، زمین نے اکثر سنائی۔ کیا سنائی ہے زمین نے؟ کہکشاں، تاروں کی جھرمٹ، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر، کہکشاں جب پچھلے پہر صبح کے وقت اپنے گھر لوٹتی ہے تو پھینکتی جاتی ہیں ہنستی ہوئی لاکھوں گوہر۔ وہ ہنستے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے اپنے گھر لوٹتی ہے تو گوہر کو لٹاتی ہوئی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کہکشاں تاروں کا جھنڈ اپنے گھر واپس لوٹتی ہے تو خوش ہوتی ہوئی ہنس ہنس کر راستے میں گوہر کہتے ہیں موتی کو لٹاتے ہوئے وہ جاتی ہے۔ اور ہر روز یہ کھیل رچا جاتا ہے، اور روزانہ یہی ہوتا ہے، ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، پر اوس کو بوندوں کو سورج کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے سورج کی کرنیں نمودار ہوئیں تو وہ بوندیں خشک ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تو کہتا ہے خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، خورشید کی پلکوں سے وہ اس بوندوں کو، اس موتی کو چنا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آخری بند، جس طرح باغ پہ پھولوں کو چمن پیارا ہے، بن میں جو کھلتی ہیں کلیاں انہیں بن پیارا ہے، یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے، کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمین کے ہی سکون پاتی ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن، باغ کے پھولوں کو باغ پیارا ہے، بن میں جو کلیاں ہیں انہیں بن ہی پیارا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ فطری بات ہے، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اپنا وطن جو اس کے رہنے کی جگہ ہے وہی پیاری ہوتی ہے۔ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، کس کو؟ شبنم کو روز بہکاتی ہے، مت جاؤ، رک جاؤ، لیکن یہ زمین میں ہی سکون پاتی ہے، پر یہ دامن میں زمین کے ہی سکون پاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کہکشاں روز شبنم کو بہکاتی ہے، لیکن یہ ننھے ننھے قطرے ان کے بہکانے میں نہیں آتے، اور
زمین میں ہی جذب ہو کر زمین کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تھا یہ نظم یہ شبنم۔ اب ہم دیکھیے اس کے اندر مشکل الفاظ کون کون سے ہیں۔ شبنم اوس، صحرا جنگل، گوہر مانے موتی، خورشید سورج آفتاب، کہکشاں تاروں کا جھرمٹ، کھیل رچا جانا کھیل کھیلا جانا، بن مانے جنگل۔ اب آئیے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں۔ چند سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے اس کے جوابات ہیں، آپ خود انہیں لکھ لیں گے۔ دیکھیے سوال، پہلا سوال ہے شاعر کو کن کن چیزوں پر شبنم کا گماں ہوتا ہے؟ شاعر کو تارے، موتی اور ہیرے پر شبنم کا گماں ہوتا ہے۔ پہلے ہی بند میں دیا ہوا جواب اس کا کہ شاعر کو تارے، ہیرے اور موتی پر شبنم کا گماں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، شبنم کو رات کے آنسو کیوں کہا گیا ہے؟ شبنم رات کے آخری حصے میں پڑتی ہے۔ صبح کے وقت اوس کی ننھی ننھی بوندیں پیڑ پودوں پر پتوں پر آنسو کی طرح معلوم ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے اسے آنسو کہا ہے، رات کے آنسو کہا ہے۔ سوال نمبر 3، زمین نے شبنم کے بارے میں کیا کہانی سنائی ہے؟ زمین نے شبنم کے بارے میں یہ کہانی سنائی ہے کہ کہکشاں اپنے گھر جب لوٹتی ہے تو خوش ہو کر لاکھوں گوہر بکھیرتی جاتی ہیں، اور صبح ہونے پر سورج کی گرمی پا کر یہ قطرے غائب ہو جاتے ہیں۔ کہکشاں کے لاگ بہکانے پر بھی شبنم کے قطرے زمین میں جذب ہو کر ہی سکون پاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، کہکشاں پچھلے پہر لاکھوں گوہر پھینکتی جاتی ہے، یہ لاکھوں گوہر کیا ہے؟ یہ لاکھوں گوہر کیا ہے؟ شبنم کی موتی ہیں، شبنم کے قطرے ہیں، جواب ہے۔ کہکشاں پچھلے پہر لاکھوں گوہر پھینکتی جاتی ہیں، یہ لاکھوں گوہر قطرے شبنم کے قطرے ہیں۔ سوال نمبر 5، خورشید کی پلکوں پر کیا چنا جا رہا ہے؟ یہاں چننے سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 5، خورشید کے پلکوں پر شبنم کے قطروں کو چنا جا رہا ہے، یعنی سورج کی گرمی پا کر شبنم کی بوندیں غائب ہو جاتی ہیں، شبنم کو خورشید کی پلکیں یعنی سورج کی شعاعیں چن لیتی ہیں۔ سوال نمبر 6، شبنم گوہر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شبنم اور گوہر کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شبنم کے قطرے موتی کی طرح چمکتے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو گوہر کہا ہے۔ شبنم کے علاوہ اور کس کس کو اپنا وطن پیارا ہے؟ شبنم کے علاوہ باغ کے پھولوں کو اور بن کی کلیوں کو اپنا وطن پیارا ہے۔ سوال نمبر 8، شبنم کو زمین کے دامن میں ہی سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ شبنم کے قطرے سورج کی کرنیں کے نمودار ہوتی ہی وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ شبنم کو زمین کے دامن میں سکون ملتا ہے اور اس کے اندر جذب ہوتا ہے، اس لیے زمین کے دامن میں سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس میں جذب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مصروں کو مکمل کیجیے۔ کیا یہ تارے ہیں جو زمین پہ اتر آئے ہیں، یا موتی ہیں جو چاند نے برسائے ہیں؟ نہ بہت دور پہنچ جائے میری بات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ اور یہ دیکھیے اس کے نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ شبنم، شبنم صبح کے وقت پیڑ پودوں پر موتی کی طرح چمکتے ہیں۔ صحرا میں اکیلا گزرنا بہت مشکل کام ہے۔ کہکشاں، کہکشاں روز شبنم کو بہکاتی ہے، لیکن شبنم کو زمین پہ ہی سکون ملتا ہے۔ خورشید، خورشید کی شعاعیں جب پڑتی ہیں تو شبنم کی بوندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب اس میں دیکھتے ہیں، پڑھیے سمجھیے اور لکھیے
اردو میں بڑا سے بڑائی، بھلا سے بھلائی بناتے ہیں، اسی طرح خوش سے خوشی اور بزدل سے بزدلی۔ اسی طرح مندرجہ ذیل آپ مندرجہ ذیل الفاظ سے اسم بنائیے۔ خوبصورت سے خوبصورتی، دوست سے دوستی، دشمن سے دشمنی، خدا سے خدائی، اچھا سے اچھائی، بڑا سے بڑائی اور خوش خیال سے روشن خیال سے روشن خیالی۔ اب دیکھیے بات غور کرنے کی بات، سورج کی گرمی سے شبنم کی بوندیں غائب ہو جاتی ہیں، جسے شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شبنم کو خورشید کی پلکیں یعنی سورج کی کرنیں چن لیتی ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے شبنم کو تارے، موتی، ہیرے، آنسو اور گوہر قرار دے کر شبنم کی مختلف خصوصیات واضح کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق 10واں سبق مکمل ہوا شبنم، اور سوال جواب بھی مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔